السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے مکتوب نگاری اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مکتوب نگاری اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو چچا غالب بھی کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش 27 دسمبر 1792 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی۔ جب یہ چھوٹے تھے تو اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ چچا نے ان کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے مکتب کے زمانے سے ہی شعر گوئی شروع کر دی تھی۔ اردو ادب میں چچا غالب کی باتیں دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے شاعری اور مکتوب نگاری کے ذریعے اردو کی بیش بہا خدمات انجام دی۔ آخر کار 15 فروری 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکتوب نگاری موبائل اور ٹیلی فون کی ایجاد سے پہلے اپنی بات اور خبر دوسروں تک پہنچانے کا واحد ذریعہ خط و کتابت تھا۔ ہر طرح کی خبریں اور باتیں دور دراز لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگ مکتوب کا ہی سہارا لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ مکتوب نگاری کے فن کو بہت محنت سے سیکھتے تھے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ سن کہتے ہیں سال کو۔ جواب، غالب کی سن پیدائش 1797 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، غالب کی پیدائش ان کی نانیہال آگرہ میں ہوئی۔ نانیہال کہتے ہیں نانا کے گھر، دادی حال کہتے ہیں دادا کے گھر۔ سوال نمبر 3 ہے، غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام لکھیے۔ جواب، اردو معلیٰ۔ سوال نمبر 4 ہے، غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ خط کی جمع خطوط ہے جس کے معنی لیٹر کے ہیں۔ جواب، غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے۔ مختصر سوالات۔ مختصر کہتے ہیں چھوٹا کو، تھوڑے کو۔ سوالات سوال کی جمع ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ فن کی جمع فنون ہے جس کے معنی ہے ہنر کے، گن کے، کاریگری کے۔ واقفیت کہتے ہیں علم کو، جانکاری کو، جاننے کو۔ اظہار کرنا کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ جواب، مکتوب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے اردو معنی خط کے ہوتے ہیں۔ مکتوب نگاری اپنے داخلی احساسات و جذبات کو مکتوب الہ تک پہنچانے کا ایک سہل اور مؤثر ذریعہ ہے۔ داخلی کہتے ہیں اندرونی کو۔ احساسات جمع ہے احساس کے جس کے معنی حواس خمسہ، 5 سینس۔ جذبات جذبے کی جمع جس کے معنی دل کا جوش، ولولہ۔ مکتوب الہ کہتے ہیں جس کو خط بھیجا جائے۔ سہل کہتے ہیں آسان کو، مؤثر کہتے ہیں اثر کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ مکتوب نگاری کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں۔ نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ اردو نثر کی روایت میں مکتوب نگاری کی بھی ایک قدیم روایت ہے۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو۔ اردو مکتوب نگاری میں مرزا غالب کو اپنے منفرد طرز بیان کی وجہ سے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ سنگ میل کہتے ہیں اس پتھر کو جو راستہ یا نشان بتانے کے لیے راستے میں لگائے جاتے ہیں، نشان راہ۔ سوال نمبر 2 ہے، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا؟ خط کی جمع خطوط ہے جس کے معنی لیٹر کے ہیں۔ اظہار کرنا کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ جواب، غالب نے اپنے مکتوبات میں اپنے اعزا کہتے ہیں دوست کو، عزیز کی جمع ہے۔ احباب کہتے ہیں دوست کو، یہ حبیب کی جمع ہے، اور مخلصین سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ مخلص کی جمع مخلصین ہے جس کے معنی ہے دل کا صاف ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے انقلابات اور عصری حیثیت کے حالات بھی بیان کیا ہے۔ اپنے روز و شب کی باتیں اور دوستوں کی بے اعتنائی کا تذکرہ بھی قلم بند کیا ہے۔ روز و شب کہتے ہیں دن و رات کو، بے اعتنائی کہتے ہیں بے پرواہی۔ سوال نمبر 3 ہے، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ جواب، میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر۔ بدتر کہتے ہیں بیکار۔ حوادث زمانہ و عوارض جسمی سے نیم جاں ہو رہا ہوں۔ حوادث زمانہ کہتے ہیں زمانے کی مصیبتیں۔ عوارض جسمی کہتے ہیں جسمانی تکلیف، جسمانی پریشانیاں۔ نیم جاں ہونا کہتے ہیں آدھی جان کا نکل جانا۔
غذا کی حقیقت یہ ہے کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، بس ان الفاظ میں انہوں نے دوستی اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، غالب کا تعارف مختصراً لکھیے۔ چچا غالب کے تعلق سے چند الفاظ میں ان کا تعارف بیان کرنا ہے۔ جواب: مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جن کے والد کا انتقال اس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے ہو گیا ہو۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہیں سے ان کی شعر گوئی کی ابتدا ہوئی۔ 15 فروری 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیں۔ سطر کہتے ہیں لائن کو۔ جواب: غالب کے خطوط کی زبان نہایت صاف، سادہ اور رواں ہے۔ رواں کہتے ہیں جاری کو بہتا ہوا۔ خطوط میں بامحاورہ زبان استعمال کیا ہے۔ ظرافت کی چاشنی بھی موجود ہے۔ تحریر کا انداز مکالماتی ہے۔ غالب نے خود کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے غالب کو اردو مکتوب نگاری میں منفرد مقام حاصل ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں؟ نوعیت کہتے ہیں قسم کو۔ جواب: غالب کے خطوط زبان کے اعتبار سے انتہائی رواں، صاف، شفاف اور دلکش ہے۔ دلکش کہتے ہیں خوبصورت کو۔ انہوں نے اپنے خطوط میں اپنے احوال و کوائف لکھے ہیں اور وافر مقدار میں محاورے کا استعمال کیا ہے۔ وافر کہتے ہیں کافی کو، بہت زیادہ۔ ان کے خطوط ان کے عہد کی دستاویز ہیں۔ دستاویز کہتے ہیں ثبوت کو، دلیل کو۔ عہد کہتے ہیں زمانے کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، غالب کے علاوہ کن قلم کاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے ہیں؟ قلم کار کہتے ہیں رائٹر کو، لیکھک کو۔ مکتوب کی جمع مکاتیب آتی ہے جس کے معنی ہیں لیٹر کے۔ کتابی شکل کہتے ہیں کتاب کی شکل میں۔ شائع ہونا کہتے ہیں چھپنا۔ جواب: غالب کے علاوہ سر سید حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر کے مکتوبات کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ جواب: غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کافی حد تک فائدہ پہنچا۔ پہلا فائدہ، اردو نثر ایک نئے اور رواں طرز سے آشنا ہوئی۔ آشنا کہتے ہیں جان پہچان ہونا، واقف ہونا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے خطوط میں سادہ، رواں اور سہل الفاظ استعمال کیا۔ سہل کہتے ہیں آسان کو۔ مسجع، مقفع اور دقیق الفاظ سے گریز کیا ہے۔ دقیق کہتے ہیں باریک الفاظ۔ گریز کرنا کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ پرانے القاب و آداب کو چھوڑ کر القاب و آداب میں فطری طریقوں کو اختیار کیا۔ اور سر سید نے جب اردو نثر کی تحریک چلائی تو انہوں نے غالب کی کافی حد تک تقلید کی۔ تقلید کرنا کہتے ہیں پیروی کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے، مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: مکتوب نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ ماہر مکتوب نگار اپنی معاشرتی اور عصری حسیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔